السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عربی بولنے کے ساتھ ساتھ عربی پڑھنا لکھنا اور قرآن کریم بھی سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جو کورس چل رہا ہے یہ تجوید کا کورس ہے۔ اس میں آپ کو ابتدا سے بالکل شروعات سے قرآن کریم تجوید کے مطابق پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ فی الحال ابھی نورانی قاعدہ چل رہا ہے، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو ہر سبق آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اچھی طرح مشق کریں گے، روزانہ مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پچھلے اسباق آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں۔ یہ ہے دال، یہ ہے ذال، یہ ہے را اور یہ ہے زا۔ اب یہ دال کا مخرج ہم نے بتایا تھا، زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ میں لگائیں گے، وہاں سے دال ادا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا کھینچ کر کہیں گے، ایسا کہیں گے دال، اور یہ ذال۔ اس کو زال نہیں کہیں گے نہ جال کہیں گے، بلکہ کہیں گے نرم آواز سے کہیں گے، زبان کی نوک یہاں ثناء علیہ کے کنارے لگا کر کہیں گے ذال ذال۔ یہ ہے را، اس کو روا نہیں کہیں گے نہ را کہیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے لیکن جو ہے روا نہیں کہیں گے۔ زبان کی نوک اور اس کے یہ کنارے اوپر کے 4 دانتوں سے لگا کے کہیں گے را را را، تو اس طریقے سے اس کو کہیں گے۔ یہ ہے زا زا، اس میں زبان کی نوک اوپر کے 4 دانت اور نیچے کے 4 دانت ان کے کنارے سے لگا کے سختی کے ساتھ کہیں گے زا۔ تو ان کو اچھی طرح مشق کر لینا۔ ان کے مخارج پچھلے ویڈیو میں بتائے جا چکے ہیں تختی نمبر 1 میں، ابھی یہ تختی نمبر 2 چل رہی ہے۔ اب ان کے ملانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھو یہ ہے جیم اور یہ دال، ان دونوں کو کیا ہے ملا دیا۔ یہ دال کی شکل آپ نے شکلوں میں پڑھی تھی، کہ یہاں پہ دیکھیں دال کی ایک شکل ہے، تو یہ دال ہے اور یہ جیم ہے، یہ جیم کی شکل ہے، یہ دال کی۔ اب ان دونوں کا کیا ہے یہاں پہ ملا دیا ہے، یہ جیم دال خا دال، بس نقطوں کا فرق ہے۔ یہاں پہ نیچے لگا دیا تو جیم ہو گیا، یہاں پہ اوپر لگا دیا تو خا ہو گیا۔ یہاں پہ دال میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، لگا دیں گے تو ذال ہو جائے گا، خا ذال جیم را۔ تو یہ والا را کیا ہے، جیم کے ساتھ لگا دیا، جیم را۔ اس کو آپ ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، نقطہ ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا ہا را، اوپر نقطہ لگا دیں گے تو ہو جائے گا خا را۔ اس طریقے سے حرف بن جائیں گے۔ یہ خا زا، نقطہ ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا ہا زا، نیچے نقطہ لگا دیں گے تو ہو جائے گا جیم زا۔ یہ ہے یا را، یہ یا کی پہلی شکل ہے، آپ نے پڑھی ہے، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکل ہے یا را۔ یہ تا زا، تو اتنا سا یہ تا ہے، یہ پہلی شکل ہے، اور یہ ہے زا، یہ جو ابھی اوپر پڑھا ہے، تو تا کو ملا کے کہا تا زا۔ یہ میم دال، میم کو ملا دیا دال کے ساتھ، یہ کاف دال۔ یہ کاف کی شکلیں پڑھی تھی، یہ والا کاف کیا ہے لگا ہوا ہے یہاں پہ، کاف دال فا را میم زا۔ اب اس کے اوپر اگر 2 نقطے لگا دیں گے تو ہو جائے گا قاف را۔ تو اس طریقے سے یہ حرف بن جائیں گے۔ آگے اب ان کے ملانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ یہ سین، یہ شین، ان کے مخارج تختی نمبر 1 میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ صاد، یہ غاد، یہ طا وا۔ ان کو بہت اچھی طرح سے مشق کرنا پڑے گا۔ یہ صاد ہو گیا، غاد ہو گیا، طا اور وا، تبھی یہ حرف صاف ادا ہوں گے۔ سین لام، شین لام، صاد با، صاد کو زیادہ کھینچیں گے، ایسے کہیں گے صاد با طا با۔ اس کے آگے غاد الف، غاد زبان کا کنارہ داڑھ کی جڑ میں لگائیں گے، غاد الف، نوک کہیں پہ بھی نہ لگنے پائے، غاد میں نوک کہیں پہ بھی نہیں لگے گی ورنہ غا بن جائے گا۔ غاد الف سین را شین قاف۔ یہ قاف جو ہے زبان کی جڑ اوپر تالو میں لگائیں گے، ایسے کہیں گے شین قاف غاد یا غا الف۔ تو اس طریقے سے اس کو مشق کریں گے۔ اب آتے ہیں یہ عین
غین हमजा, ये हमजा है आइन नहीं। तो ये इनको मिलाने का तरीका यहाँ पे सीखते हैं। ये देखें यहाँ पे आइन जा, आइन को जा के साथ मिला दिया, गैन रा, ऊपर नुक्ता ये गैन के ऊपर लगा दिया, गैन हो गया, इधर हटा दिया तो रा बन गया। ये स्वाद आइन, ये स्वाद है और ये है आइन, ये आइन है, इसको बहुत से लोग हा पढ़ देते हैं, हा नहीं है, स्वाद आइन। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे और बारीक सीटी निकलेगी, स्वाद आइन वाद गैन। वाद में जुबान की करवट ऊपर दाढ़ की जड़ में लगाएंगे और गैन हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है वहां से अदा होगा। गैन को मोटा पढ़ेंगे, वाद गैन बाइन दाल ता गैन दाल। इस तरीके से इनको मश्क करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है हमजा की शक्लें दी हैं। हमजा ऐसे भी बनता है जो कि आम तरीका है, हर कोई जानता है, और हमजा एक ये भी है, ये अलिफ नहीं है, अलग अलिफ के ऊपर अगर हमजा लगा देंगे तो इसको भी हम हमजा कहेंगे। ऐसे पढ़ेंगे हमजा, हमजा की शक्ल में, हमजा हमजा अलिफ की शक्ल में, यानी ये अलिफ की शक्ल में हमजा होता है। इसको कहीं भी इस तरीके से आएगा कुरान करीम में तो उसको हम हमजा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। ये है हमजा, हमजा वाव की शक्ल में। अगर वाव के ऊपर हमजा बना हुआ है तो वहां पे हम वाव नहीं पढ़ेंगे, हमजा ही उसको पढ़ेंगे। हमजा, हमजा या की शक्ल में, ये हमजा या की शक्ल में, या है ऊपर हमजा बना हुआ है तो हम क्या है उसको हमजा ही पढ़ेंगे। तो ये अच्छी तरह याद रखना, इस तरीके से भी हमजा बनता है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है और ये भी हमजा है। तो ये सारे हमजा है, इनको हमजा ही पढ़ेंगे, अलिफ वाव या नहीं पढ़ेंगे। मुहतरम नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।